الحمد لله الذي خلق الخلق وصوره كيف شاء وكتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. مادی شکلیں، روحانی شکلیں، لطیف شکلیں، کثیف شکلیں، آسمان کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، پہاڑوں کی سختیاں، یہ سب اللہ کی مرہون منت ہیں. پانی میں روانی، سمندروں میں طغیانی، پھول میں مہک، عقاب کی بلند پرواز، زمین کے اندر آگ، پیٹرول، تیل، گیس، درخت، جنگلات، منہم من یمشی علی بطنہ، پیٹ پہ رینگنے والے، منہم من یمشی علی رجلین، 2 پاؤں پہ چلنے والے، منہم من یمشی علی 4، 4 پاؤں پہ چلنے والے. یہ سب اللہ کی تخلیق اور اللہ کا شاہکار ہیں. اللہ کی سب سے پہلی صفت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس کا خلاق ہونا ہے، کہ اس جہان کا کوئی خالق بڑی طاقت والا، بڑے سمجھ والا، بڑے علم والا ہے، جو چیزوں کو بناتا ہے اور عجب انوکھے انداز میں بناتا ہے. ہر چیز پر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ وہ کچھ نہیں تھی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. انسان پر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ یہ کچھ نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نہ انسان کچھ تھا، نہ یہ کائنات کچھ تھی. یہ آسمان کیسے بلند ہوا؟ والسماء رفعها، کہ اس کو اللہ نے بلند کیا. کیسے بلند کیا؟ بغیر عمد، نیچے کوئی ستون نہیں لگایا. پھر کتنی مضبوط چھت بنائی. رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت اٹھائی، اسے مضبوط کیا. کتنا مضبوط ہے؟
ما लहा min फुरूज, छत लंबी हो नीचे पिलर ना हो फट जाती है। तो मेरा अल्लाह कहता है कहीं दिखाओ कोई फटा हुआ आसमान, वो झूल जाती है। रंग रूप जायके शक्लें तासीर खवास सब अल्लाह का दिया हुआ है। बला वहुवल खल्लाकुल अलीम, एक जबरदस्त बनाने वाला। शक्ल किसने बनाई है? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, शक्लें भी अल्लाह ने बनाई। उसमें रूह किसने डाली है? अलबारी। अलबारी हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिन अल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिक अल बारी अल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सारे जहान को शक्ल किसने दी? अल खालिक अल्लाह। उसमें रूह किसने डाली? अल बारी अल्लाह। उसको तस्वीर किसने दी? अल मुसव्विर अल्लाह। फिर उसमें तदबीर कौन चलाता है? युदब्बिरुल अम्र मिनस समा इलल अर्द, यहाँ तदबीर भी चलती है अल्लाह। और उसमें जिंदगी और मौत के निजाम कौन चलाता है? अमाता व अहया युहयी व युमीत, वो भी अल्लाह। फिर इसमें इज्जत और जिल्लत के फैसले कौन करता है? वो तो इज्ज़ मन तशा वो तो दिल्ल मन तशा, वो भी अल्लाह। इसमें हुकूमत, उरूज, ज़वाल, बुलंदी पस्ती के फैसले कौन करता है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, वो भी अल्लाह है जो उठाता है और गिराता है और उरूज लाता है, ज़वाल लाता है, बुलंदियों पर पहुंचाता है, बस्तियों में गिराता है, वो भी अल्लाह है। वो तो इज्ज़ मन तशा, वो भी अल्लाह है। वो तो दिल्ल मन तशा, वो भी अल्लाह है। खजाने किसके हाथ में है? बियदिकल खैर, वो भी अल्लाह है। कुदरत कैसी है? इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर उसकी ताकत और हैबत और कुदरत। उसकी कुदरत की दलील क्या है? तुलिजुल लैल फिन नहार, वो रात को लंबा कर रहा है, दिन को छोटा कर रहा है। तुम इसका उलट करके दिखा दो कि रात को रोक दो, दिन को बढ़ा दो और रात को घटा दो। वो अब तुम्हारे सामने रातों को लंबा कर रहा है और दिन छोटे कर रहा है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, या अल्लाह तो हर चीज पर कादिर। दलील क्या है? तुम्हारे सामने है। तुलिजुल लैल फिन नहार, रात लंबी हो रही, तुम छोटी करो। अगले 6 महीनों में वतुलिजुन नहार फिल लैल, वो दिन को लंबा करेगा, रात को छोटा करेगा। तुम इसको उल्टा के दिखा दो, इसको फेर के दिखा दो। जब ये तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें मानना पड़ेगा इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, के कुदरत, कादिर, कदीर, जाबिर, जब्बार, आलिम, अलीम, खालिक, खल्लाक, नासिर, नसीर, आलिम, अल्लाम, जाबिर, जब्बार, काहिर, कहार, वो एक है जिसका नाम अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, वो अल्लाह है। वो अल्लाह जो अपनी जात, अपनी सिफात में न सोचा जा सकता है, न ख्याल में आ सकता है, न तसव्वुर में आ सकता है। लैसा कमिथलिही शै, न जात में कोई उस जैसा, न सिफात में कोई उस जैसा। तो मैं क़यास कैसे करूं, मैं तसव्वुर कैसे करूं, मैं उसकी मिसाल कहां से ढूंढूं कि वो कहता है मेरे जैसा कोई नहीं। लैसा कमिथलिही शै, उसका मिसल कोई नहीं। यहाँ काफ के लफ्ज को तफसीर के उलमा ने लिखा है जायद है, फालतू है। फालतू नहीं होता, अरबी जुबान में कोई शय फालतू नहीं। ये आयत के को खूबसूरत बनाने के लिए इजाफा है, तहसीन के लिए। लेकिन ये काफ एक मतलब, जायद भी ठीक है, बड़े बड़े उलमा ने लिखा है। इसका यहाँ दूसरा मतलब है जो उस पहले मतलब से ज्यादा खूबसूरत है। जब किसी चीज को
صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف کا لفظ بولا جاتا ہے، کاف کا لفظ بولا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کالبحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید سحائبا۔ یہ جو بادشاہ ہے یہ سمندر کی طرح ہے سخاوت میں۔ کالبحر، کاف آ رہی، کالبحر، یہ سمندر کی طرح ہے کہ قریب آؤ موتی دیتا ہے، دور چلے جاؤ تو بادل تمہارے پیچھے بھیج دیتا ہے۔ پھر یہ حسن و جمال میں کیسا ہے؟ کالبدر، کالبدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا۔ یہ جو بادشاہ ہے یہ چاند کی طرح خوبصورت ہے کہ جدھر بھی دیکھو تمہاری آنکھوں کو یہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ کالبحر کالبدر کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا۔ یہ بلندیوں میں یہ عروج میں نصف النہار کی طرح ہے کہ چاروں طرف جس کی روشنی پھیلتی ہے۔ تو میں نے آپ کو عربی کے 3 شعر پڑھ کے سنائے ہیں جس میں کاف کالبحر کالبدر کالشمس، یہاں تشبیہ ہے صفت میں، سخاوت میں سمندر کی طرح، حسن و جمال میں چاند کی طرح، بلندی غلبے میں سورج کی طرح۔ اور جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف، اور جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل کا لفظ بولا جاتا ہے، مثل۔ اس ترکیب عربی کا ایک شعر، انا سروج وہذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسد۔ میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور شیر کا بیٹا مثل الاسدی، وہ شیر ہی ہوتا ہے۔ جب ذات میں تشبیہ ہو تو مثل کا لفظ آتا ہے، جب صفات میں تشبیہ ہو تو کاف کا لفظ آتا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے نہ ذات میں میرا کوئی مثل ہے، نہ صفات میں میرا کوئی مثل ہے، نہ صفات میں میرے کوئی مشابہ ہے، نہ ذات میں میرے کوئی مشابہ ہے۔ لیسا لیسا کا مثل، لیسا کا، نہیں کوئی صفات میں تیرے رب جیسا، مثل نہیں کوئی ذات میں ہی اس جیسا، شیء لیسا کمثلہ شیء، بحر و بر میں، عرش و فرش میں، ثراب و ثریا میں، زمین و آسمان میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، بلندیوں میں پستیوں میں، نہیں 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 کوئی تیرے رب کا ثانی، نہ صفات میں اور نہ ذات میں۔ وہ نہ صفات میں اس جیسا پاؤ گے نہ ذات میں اس جیسا پاؤ گے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو پھر وہ کیسا ہے؟ تو وہ خود کہتا ہے قل هو اللہ احد، انہیں کہو وہ احد۔ احد کسے کہیں؟ اکیلا نہیں، احد وہ واحد ہے، واحد اکیلا، اور احد جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو، جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو، یکتا، فرد۔ قل هو اللہ احد، جاؤ ڈھونڈو، جب رب جیسا کوئی اور ملے پھر اس کو سجدے چھوڑ دینا، پھر اس کے روزے رکھنے چھوڑ دینا، پھر زکوٰۃ دینا چھوڑ دینا، پھر شراب کی محفلیں قائم کر دینا، پھر گھنگروں کی چھنکار پہ لٹو ہو جانا، پھر سود کے بڑے بڑے ادارے چلا لینا، پھر قتل و غارت کے بازار گرم کر دینا۔ اگر اس جیسا کوئی اور مل جائے تو یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر ایسا کوئی نہیں اور اگر ایسا نہ پا سکو اور نہیں پا سکو گے، ڈھونڈو، جاؤ پھرو، راستے دراز ہیں، وسعتیں لامحدود ہیں، تمہیں اللہ جیسا نہیں مل سکتا۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہو وہ احد، فرد، تنہا، بے مثل، یکتا۔ اور کیسا ہے؟ اللہ الصمد، غنی، بے نیاز، سب کے بغیر سب کچھ کرے، کوئی اس کے بغیر کچھ نہ کرے۔ اور کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور کیسا ہے؟ ولم یکن لہ
कुफुवन अहद, कोई उस जैसा नहीं, कोई उस जैसा नहीं। 3 तौहीद अल्लाह मांगता है, 3 तौहीद। तौहीद के 3 तकाजे हैं। वो अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका शरीक नहीं, वो अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला है। वो हुवल्लज़ी फिस समाए इलाह, आसमान हो वो अकेला है। व फिल अर्द इलाह, जमीन हो वो अकेला है। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ हो तो अकेला अल्लाह है, मग़रिब हो तो अकेला अल्लाह है। ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, शिमाल में देखो तो अकेला अल्लाह है, जनूब में देखो तो अकेला अल्लाह है। आसमान के परत उठा उठा के देखो तो अकेला अल्लाह है। जमीन की तहें खोद खोद के देखो तो अकेला अल्लाह है। पहाड़ों की गारों में उतर के देखो तो अकेला अल्लाह है। समंदर की गहराइयों में डूब कर देखो तो अकेला अल्लाह है। दाने को चीर के देखो तो वहां भी अकेला अल्लाह है। बुलंद बाला चोटियां देखो और सर्ब फलक पहाड़ देखो और बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखो, बादलों से ढकी हुई चोटियां देखो तो अकेला अल्लाह है। कौसो कुज़ा के रंग देखो तो अकेला अल्लाह। अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, ये मानो कि वो एक है, वो एक है। मत्तखज़ साहिबा वला वलद, वो एक है, कोई उसका शरीक नहीं। अल मलिक ला शरीक लह, वल फर्द ला निद्द लह, वस्समी वल अली ला समी लह, वल गनी ला ज़हीर लह। वो अकेला, शरीक नहीं, वो फर्द, मिसल कोई नहीं, मिसाल कोई नहीं, शबीह कोई नहीं, पार्टनरशिप कोई नहीं, हर चीज से कटा हुआ है। कोई रिश्ता ऊपर नहीं, कोई रिश्ता नीचे नहीं। उस अपनी जात में अहद, अहद का क्या मतलब है कि अकेला तुम्हें काफी है। अहद का क्या मतलब है कि अकेला तुम्हें काफी है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अहद का क्या मतलब है? कफा बिल्लाहि वकीला, एक को वकील बना। कफा बिल्लाहि कफीला, एक को कफील बना। कफा बिल्लाहि हफीजा, एक को निगहबान बना, हफीज बना। कफा बिल्लाहि शहीदा, एक कदम भर उसी को हर वक्त हाजिर बाश समझ। कफा बिल्लाहि वलिया, एक से दोस्ती लगा। कफा बिल्लाहि नसीरा, एक को मददगार समझ, एक को मदद के लिए पुकार, एक को मदद के लिए बुलाओ, एक को मदद के लिए पुकारो। अल मदद सिर्फ अल्लाह के साथ, अल मदद सिर्फ अल्लाह के साथ, अल मदद सिर्फ अल्लाह के साथ। अल्लाह के सिवा मदद कोई नहीं कर सकता। एक एक एक, आसमान में जमीन में। अन्नासिर, अन्नसीर, अल हाफिज, अल हफीज, अल शाहिद, अल शहीद, अल राकिब, अल रकीब, अल आलिम, अल अलीम। एक है, एक को काफी समझो कि वो तुमसे खुद कहता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, मैं अकेला तुम्हें काफी नहीं। अल्लाह भी करे तो ऐ भी करे, अल्लाह तो भी मंगो तो ऐ देखो लो भी मंगो। यही तो गैर की पूजा है, यही तो अल्लाह का दामन छोड़ देने का रास्ता है। और किसे कहते हैं अइलाहुम अल्लाह, और किसे कहते हैं अइलाहुम अल्लाह। तुम्हारा अल्लाह दावे करता है, फिर हमने चैलेंज करता है अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने आसमान जमीन बनाया। वअंज़ल लकुम मिनस समाए माआ, ये बादलों से पानी किसने बरसाया। फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, फिर ये खूबसूरत बागात किसने लगाए। कह सकते हो कि फलां ने लगाए, कह सकते हो कि अल्लाह ने आसमान उठाया और साथ फलां ने भी उठाया। अल्लाह ने जमीन को बिछाया और फलां ने भी बिछाया। अल्लाह ने दाने को फाड़ा और फलां ने भी मोटा दिया। अल्लाह ने गुठली को फाड़ा और तने को ऊपर उठाया और जड़ को नीचे लेकर गया और फलां ने भी साथ मोटा दिया। कह सकते हो कोई है तो वो पागल है, कोई है तो वो दीवाना है, कोई है तो वो अल्लाह का न जानने वाला है। जब अल्लाह ही है तो फिर अल्लाह का दावा सुनो, अइलाहुम अल्लाह, अइलाहुम अल्लाह।
ہے کوئی میرے سوا معبود؟ بل ہم قوم یعدلون۔ پھر یہ فیصلہ آباد والوں کو کیا ہوا کہ مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، مجھے چھوڑ کر غیروں کے آگے جھولیاں پھیلاتے ہیں، مجھے چھوڑ کر غیروں سے المدد المدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ نصیر، اللہ کفیل، اللہ وکیل، اللہ شہید، اللہ رقیب، اللہ ولی، اللہ ناصر، اللہ مہیمن، اللہ عزیز، اللہ جبار، اللہ متکبر، اللہ خالق، اللہ باری، اللہ مصور، اللہ غفار، اللہ قہار، اللہ وہاب، اللہ رزاق، اللہ فتاح، اللہ علیم، اللہ قابض، اللہ باسط، اللہ خافض، اللہ رافع، اللہ معز، اللہ مذل، اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ حکم، اللہ عدل، اللہ لطیف، اللہ خبیر، اللہ حلیم، اللہ عظیم، اللہ غفور، اللہ شکور، اللہ عالی، اللہ حسیب، اللہ شکور، اللہ جلیل، اللہ کریم، اللہ رقیب، اللہ مجیب، اللہ واسع، اللہ مجید، اللہ باعث، اللہ شہید، اللہ حق، اللہ وکیل، اللہ قوی، اللہ متین، اللہ ولی، اللہ حمید، اللہ محصی، اللہ مبدی، اللہ معید، اللہ محیی، اللہ ممیت، اللہ حی، اللہ قیوم، اللہ واجد، اللہ ماجد، اللہ واحد، اللہ احد، اللہ صمد، اللہ قادر، اللہ مقتدر، اللہ مقدم، اللہ مؤخر، اللہ اول، اللہ آخر، اللہ ظاہر، اللہ باطن، اللہ والی، اللہ متعال، اللہ بر، اللہ تواب، اللہ منتقم، اللہ عفو، اللہ رؤوف، اللہ مالک الملک، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ مقسط، اللہ جامع، اللہ غنی، اللہ مغنی، اللہ مانع، اللہ ضار، اللہ نافع، اللہ نور، اللہ هادي، الله بديعي، الله باقي، الله وارث، الله رشيد، الله صبور، الله حنان، الله منان، الله ديان، الله ذو الجلال والإكرام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله ذالکم اللہ ربکم الحق. آج کی گمراہی زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، جوا بھی ہے، ناچ گانا بھی ہے، نماز کا چھوڑنا بھی ہے، روزے کا چھوڑنا بھی ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا بھی ہے، ماں باپ کی گستاخی نافرمانی بھی ہے، گانا بجانا بھی ہے، عورتوں کی بے پردگی بھی ہے. اور ہائے ہائے سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کو جانا نہیں. مانا تو ہے پر نہ جانا نہ پہچانا. اپنے رب کا گلا سنو. وما قدر اللہ حق قدرہ. فیصلہ آباد والو تم نے میری قدر نہیں کی، تم نے میری قدر نہیں کی. فیصلہ آباد والو، ہند و سندھ والو، 6 بر اعظم کے بسنے والو، تم نے اپنے رب کو نہ پہچانا، اس کی قدر نہ کر سکے. کون ہے تمہارے رب سے بڑا قدردان؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. کون ہے تمہارے رب سے بڑا مہربان؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کون ہے خزانوں کا مالک تمہارے رب کے سوا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. احد، اکیلا، بندگی کے لائق اللہ، پکارنے کے لائق اللہ، مدد کے لائق اللہ، مانگنے کے لائق اللہ، سجدے کے لائق اللہ. سجدہ بھی اللہ کو، مانگنا بھی اللہ کو، بندگی بھی اللہ کی، اور کافی بھی اللہ.
کہ نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ عاجز ہے نہ وہ غافل ہے نہ وہ کمزور ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بیمار ہوتا ہے، وہ لا زمان ہے وہ لا مکان ہے، وہ اتنا دور ہے کہ تمہاری نظروں سے آگے، نظر تو تھوڑا سا دیکھتی ہے، تمہارے تخیل تمہارے تصور سے بھی آگے رہتا ہے، اور وہ قریب اتنا ہے کہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، کتنی بڑی آواز آئی، آپ نے سنا، در و دیوار نے سنا، میرے رب نے بھی سنا، کہا لبیک یا عبدی۔ پھر میں نے کہا یہ صرف میں نے سنا، آپ نے نہیں سنا، میرے رب نے سنا، میرے کانوں نے سنا، اور میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی۔ پھر میں نے کہا، میری زبان گنگ، میرے لب خاموش، زبان تالو سے ہے، میرے دل کی دھڑکنوں نے کہا یا اللہ۔ یہ میرے احساسات میں گونجا، میرے کانوں نے نہیں سنا، تو رب در و دیوار کیسے سنیں گے؟ میرا رب کہتا ہے لبیک، میں نے یہ بھی سنا ہے، لبیک یا عبدی فإنہ یعلم السر، السر وأخفى۔ زبان بند ہو جائے، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم، زبان خاموش ہو، رواں رواں فریادی ہو، میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ اکیلا کافی ہے، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے تعلق بنا لو، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے، اور یہی میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، وہ اکیلا کافی ہے۔ دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ایک نوجوان بیٹھا رہتا تھا کہ بھئی یہ امیر المومنین ہے، کوئی مجھے یہاں سے مل جایا کرے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کا بندہ، تو میرے در پر ہی بیٹھا رہتا ہے، جا مسجد میں جا، جا مسجد میں جا، اس در پہ بیٹھ جو بند نہیں ہوتا۔ عمر کا در تو کبھی بند ہوتا ہے کبھی کھلا ہوتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، اس نوجوان نے شکل نہ دکھائی۔ کافی دنوں کے بعد آمنا سامنا ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا یا تو چھوڑتے نہیں تھے پیچھا یا ملنا ہی چھوڑ دیا۔ کہا امیر المومنین، تو نے مجھے وہ در دکھایا ہے جس نے مجھے تیرے در سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ کے در پہ دستک دینا سیکھ لو۔ یہ شیطان نے جملہ چلایا ہے، ساڈی سندا کوئی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، ساڈی سندا کوئی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار میں لبیک کہوں گا۔ قرآن سچا کہ میں سچا، قرآن جھوٹا کہ میں جھوٹا، ساڈی سندا کوئی نہیں اور تہاڈی مڑیندا کوئی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے رد کر دے، اس پر کوئی لازم نہیں، اس کے ذمے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی نے کتنا مانگا یا اللہ قریش کو ہدایت دے دے، پر اللہ نے کہا نہیں، انک لا تہدی من احببت، میں جس سے چاہوں گا دوں گا۔ ابو جہل کے لیے مانگا، ولید کے لیے مانگا، عقبہ کے لیے مانگا، ابو لہب کے لیے مانگا، عمرو بن عاص بن وائل کے لیے مانگا، ولید بن مغیرہ کے لیے مانگا، یہ مانگا، پر یہ میرے نبی کے سامنے ابی بن خلف کے لیے مانگا، امیہ بن خلف کے لیے مانگا، یا اللہ ان کو ہدایت دے، پر یہ بدر میں کٹے پڑے تھے، ان کے لاشیں، سر الگ تھے، تھوڑ الگ تھے۔ نہیں میرے حبیب، تیرے بھی چاہوں تو موڑ دوں، یہ میں جو چاہوں گا کروں گا۔ ہاں تو میرا سب سے پیارا حبیب، میں تیرے نخرے بھی اٹھاؤں گا، تیرے ناز بھی اٹھاؤں گا، تیرے آنسو پوچھنے جبریل بھیجوں گا، تجھے مقام محمود پہ بٹھاؤں گا، تیرے ہاتھ میں اپنا جھنڈا پکڑاؤں گا، تیری شفاعت کے بغیر حساب نہ کھلے گا، تیرے گزرے بغیر
پل صراط کا تالا نہ کھلے گا، تیرے جنت میں جائے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے گا، تیرا جنت کا پانی پینے سے پہلے کوئی نبی جنت کا پانی پی نہ سکے گا، مقام محمود پہ تیرے سوا کوئی نبی قدم نہ رکھ سکے گا، تو آگے ہوگا، نبی پیچھے ہوں گے، جھنڈا تیرا ہوگا، قیادت تیری ہوگی، اور چلنے والے تیرے پیچھے نبی ہوں گے، تو نبیوں کا بھی نبی ہے، تو نبیوں کا بھی سردار ہے، تو میرا حبیب ہے، میں تیرے چہرے کی قسمیں کھاؤں گا، والضحیٰ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، میں تیری زلفوں کی قسم کھاؤں گا، واللیل اذا سجا مجھے تیری پرپیش زلفوں کی قسم، میں تیرے وجود کی قسم کھاؤں گا، لعمرک مجھے تیری جان کی قسم، میں تیرے شہر کی قسم کھاؤں گا، وہذا البلد الامین مجھے قسم ہے امانت والے شہر کی، میں تیری رسالت پہ قسم کھاؤں گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین میں تیرا وکیل صفائی بن کر دلائل بھی دوں گا، قسمیں بھی کھاؤں گا۔ ارے سنو، وکیل قسمیں نہیں کھاتے، وکیل دلائل دیا کرتے ہیں، قسم گواہ اٹھاتا ہے، قسمیں گواہوں سے لی جاتی ہیں، وکلا دلائل دیتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک اللہ، وہ اپنے حبیب کے لیے وکیل بنا، ساتھ گواہ بنا، دلائل بھی دیتا ہے، قسمیں بھی اٹھاتا ہے، دلائل بھی لاتا ہے، قسمیں بھی لاتا ہے، والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا یہ قسم اٹھا رہا ہے وکیل بن کر، وکیل قسم نہیں اٹھاتا، یہ وکیل ہے اور قسم اٹھاتا ہے، اب دلائل دیتا ہے، دلائل دیتا ہے، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، اب مقام بتاتا ہے، فكان قاب قوسين او ادنى، اب علم بتاتا ہے، فاوحى الى عبده ما اوحى، اب پھر گواہیاں دیتا ہے، پھر وکالت کرتا ہے، ما كذب الفؤاد ما رأى، اب ہمیں ڈانٹ پلاتا ہے، افتمارونه على ما يرى، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میرا رب کس طرح کبھی وکیل بنتا ہے، کبھی گواہ بنتا ہے، کبھی دلائل لاتا ہے، کبھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون، اب قسمیں اٹھا رہا ہے، اب دلیلیں لا رہا ہے، فإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، اب وکیل بنا ہے اور قسمیں اٹھاتا ہے اور گواہ اور گواہیاں لاتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ کیا ناز، کیا بلندیاں، کیا پرواز، ہماری نعت خوانی کیا ہے، ہمارا علم ناقص، ہماری تعریف ناقص، میرے اللہ کا علم کامل، میرے اللہ کی ذات کامل، صفات کامل، علم کامل، غلبہ کامل، کبریائی کامل، جلال کامل، جبروت کامل، نظر کامل، قدرت کامل، خزانے کامل، وہ اللہ اپنے علم کامل کے ساتھ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، وہ اصل تعریف ہے۔ میری آپ کی تعریف تو بڑے چھوٹے پیمانے کی ہے، ممکن ہے ہم تعریف میں بھی بد تعریفی کرتے چلے جائیں اپنی نادانی اور کم سمجھی کی وجہ سے، لیکن میرا اللہ شہنشاہ اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ میرا اللہ اپنے نبی کی نعت بیان کر رہا ہے، قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرا اللہ کہہ رہا ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، میرا اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، میرا اللہ کہہ رہا ہے
ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چند آیات میرا اللہ خالق، میرا نبی غلام میرے اللہ کا، مخلوق میرے اللہ کی، عبد میرے اللہ کا، لیکن اللہ خالق ہو کر، اللہ بنانے والا معبود ہو کر اس ہستی سے پیار بھی کرتا ہے، عشق بھی کرتا ہے، ناز بھی اٹھاتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے، قسمیں بھی اٹھاتا ہے، آنسو بھی پوچھتا ہے، مقام محمود پر بھی بٹھاتا ہے، جھنڈا بھی پکڑاتا ہے، جنت کی چابی بھی ہاتھ میں دیتا ہے، پر اعلان کرتا ہے اے میرے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہوگا وہ جو تیرا رب چاہے گا، جو تو چاہے گا وہ بھی تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ ہوگا جو تیرا اللہ چاہے گا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. بدلو بدلو کلام بدلو، اللہ کے چاہنے کے ساتھ کسی کا چاہنا مت ملاؤ، بلکہ یوں کہو بل ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ وحدہ. جو اکیلا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اکیلا چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو کرتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، روک لیتا ہے کروا نہیں سکتا، کر دے وہ رکوا نہیں سکتا، دے دے کوئی لے نہیں سکتا، لے لے کوئی دے نہیں سکتا. میرے بھائیو 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو سب کچھ مانو، اللہ کو معبود مانو، اللہ کو رزاق مانو، اللہ کو قاضل حاجات مانو، اللہ کو مشکل کشا مانو. مشکلات کا حل میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. حاجت روا صرف میرا اللہ ہے، اللہ صرف اللہ. جو آگے بھی دیکھو تو اللہ، پیچھے بھی دیکھو تو اللہ، دائیں بھی دیکھو تو اللہ، بائیں بھی دیکھو تو اللہ، سانسوں میں دیکھو تو اللہ، آنکھ کے نور میں دیکھو تو اللہ، چاند کے حسن میں دیکھو تو اللہ، اور سورج کی حرارت میں دیکھو تو اللہ، تاروں بھری رات میں دیکھو تو اللہ، چمکتا آسمان دیکھو تو اللہ، تاروں کا مسکرانا دیکھو تو اللہ، پھول کی مہک دیکھو تو اللہ، عقاب کے اڑان دیکھو تو اللہ، آبشار کا گرنا دیکھو تو اللہ، چشموں کا ابلنا دیکھو تو اللہ، جھرنوں کے نغمے سنو تو اللہ، کوئل کی کوک سنو تو اللہ. ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. آنکھیں لاؤ. کون سے جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہوں، کون سی جو ننگے ناش نہ دیکھتی ہوں، کون سی جو بے حیا بے غیرت نہ ہوں. تو تمہیں کائنات کا چپا چپا، تمہیں کائنات کے چپے چپے میں اللہ دکھائی دے گا. کان لے کر آؤ. کون سے جو گھنگرو کی چھنکار نہ سنے، کان لے کر آؤ. کون سے جو تبلے کی تھاپ نہ سنے، کان لے کر آؤ. کون سے جو باجے کا سر نہ سنے، کان لے کر آؤ. کون سے جو گانے والیوں کی غلیظ آوازیں نہ سنے، کون سے کان جو غیبت نہ سنے، کون سے کان جو کسی کی برائی نہ سنے. تو ہوا کے جھونکوں میں تمہیں اللہ کے نغمے سنائی دیں گے، پتے پتے میں تمہیں اللہ کے نغمے سنائی دیں گے، قطرہ قطرہ تمہیں اللہ کا گیت، تمہیں اللہ کے گیت گاتا ہوا سنائی دے گا. پر ہے میں کیا کروں، آنکھیں بھی بک گئیں اور کان بھی بک گئے اور زبان بھی بک گئی. ہاں جو آنکھ بے حیا ہو اسے اللہ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ جو کان بے حیا ہوں وہ اللہ کا نغمہ اور میں اللہ کا قرآن کیسے سن پائیں گے؟ جو زبان غلط چل چکے ہو وہ میرے رب کے ہاتھوں جام کوثر، میرے رب کے ہاتھوں تسنیم کے جام کیسے پیے گی؟ میرے بھائیو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں. دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی توفیل اللہ نے وہ سہولتیں عطا فرمائیں کہ جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. پہلی امتوں کا روزہ افطاری سے افطاری 24 گھنٹے کا روزہ، میرا آپ کا روزہ سحری بھی افطاری بھی. سحری ہضم نہیں افطاری آ گئی، افطاری ہضم نہیں سحری آ گئی. ذرا سا پیاس لگی سورج جا کے ڈوب گیا. اس کو دعا دو جو کہہ رہا ہے میرے
اللہ نے میری امت کو 5 باتیں عطا فرمائی روزے میں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. ان کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ. دوزخ کے دروازے بند, جنت کے دروازے کھل گئے, اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ گیا. ان کے لیے بڑے بڑے شیطان قید کر دیے گئے اور ان کے لیے روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے. اور پھر رمضان کی آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کے قیام اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کی بخشش کر دی. یہ مہینہ اللہ سے جی لگانے کا ہے. بھائیو, ہم بھٹکا ہوا قافلہ ہیں, ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں. ہمارا فرد بھی منزل کھو چکا ہے, ہمارا مجموعہ بھی راستے سے بھٹک چکا ہے, ہماری عورتیں راہ گم کر چکی ہیں, ہمارے مرد, ہمارے جوان, ہمارے بوڑھے وہ بے نشان منزلوں کے راہی بن چکے ہیں. اندیکھی منزلوں کے مسافر بن چکے ہیں. بے مقصد زندگی گزاری جا رہی ہے. میرے بھائیو, اللہ کو منزل بنا لو, اللہ کو منزل بنا لو, اللہ کو اپنی منزل بنا لو. اللہ اپنا مطلوب بناؤ, معبود بناؤ, مسجود بناؤ, محبوب بھی اللہ بناؤ. ان آنکھوں کو عادی بناؤ. ہم بھوک کے لیے روئے, ہم بیماری پر روئے, ہم مقدمے پر روئے, دکان اجڑ گئی ہم روئے, بچہ بیمار ہوا ہم روئے. رو دو, یہ رونا بھی اللہ کو پسند ہے, یہ رونا بھی اللہ کو پسند ہے. روٹی نہیں ہے رو دو, یہ رونا بھی اللہ کو پسند ہے. بیمار ہو گئے آنسو بہاؤ, یہ آنسو بہانا بھی اللہ کو پسند ہے. پر یہ آنکھ وہ آنسو بھول گئی ہے جو اللہ کی محبت میں ٹپکا کرتا تھا. جب رات کے اندھیرے ہوتے تھے, لوگ سوئے ہوتے تھے اور یہ امت مسلوں پہ ہوتی تھی. ان کی راتیں ان کے آنسوؤں سے منور ہوتی تھی. ان کا دل چاند سورج کے منظر پیش کرتا تھا. ان کی تلاوت وہ نغموں کا منظر پیش کرتی تھی. ان کے شرم و حیا سے فرشتوں کو بھی حیا تھا. ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر فرشتے بھی آنسو بہاتے تھے. میرے نبی مسجد کو آئے ہیں. ایک نوجوان صحابی تہجد کی نماز میں نماز پڑھتے پڑھتے دعا مانگتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے وَغَوْثَهُ مِنَ النَّارِ, اے میرے رب, اے میرے رب, تو نے مجھے آگ میں ڈال دیا تو میرا کیا بنے گا. یہ کہتا ہے اور روتا ہے, یہ کہتا ہے اور روتا ہے. جب یہ فجر کی نماز میں مسجد میں آتا ہے تو میرے نبی نے ان کو آگے بلایا اور فرمایا آج تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا. قد ابقیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر, آج تیرا رونا فرشتوں کو رلا رہا تھا. ایک صحابی سخت گرمی میں کپڑے اتارے, کرتا اتارا اور ریت میں جا کے لیٹ گئے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے اور کہنے لگے ذوقی یا نفس نار جہنم اشد حرا جیفۃ باللیل وبطالۃ بالنہار. اے نفس, یہ ریت کتنی گرم ہے کہ تیرے کمر پہ آبلے پڑ رہے ہیں. یاد رکھ, دوزخ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. تو رات سو کے گزار دیتا ہے اور دن غفلت میں گزار دیتا ہے. میرے نبی نے اس کو بلایا, کہا ادھر آ, کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ کہا اللہ سے ڈر کے کیا, اللہ کے خوف میں کیا ہے. میرے نبی نے کہا لقد فتحت لك ابواب السماء, تیرے لیے 7 آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں. وَلَقَدْ بَاهَ اللَّهُ بِكَ الْمَلَائِكَةَ, اور اس وقت میرا اللہ تیرے اوپر خوش ہو رہا ہے, وہ سارے فرشتوں کے سامنے تیرے اوپر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ. ایک دور یہ زمین آسمان نے دیکھا ہے اور دوسرا دور بھی زمین آسمان دیکھ رہا ہے. کیسی رات گزر رہی ہے, کیسا دن گزر رہا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے در پر جھکو اور توبہ کرو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم کرو. ان کی زندگی اپنی زندگی بناؤ اور ان کے سانچے میں ڈھلو اور اپنے اللہ کو راضی کرو. یہی میری آپ کی معراج ہے. اللہ مل گیا, میرا سب کچھ مل گیا, مجھے اللہ نہ ملا تو مجھے کون بچائے گا, مجھے کون پکڑے گا, مجھے میرے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا. میرا اللہ ہی ہے جو مجھے کافی ہے. یہاں بھی, وہاں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, مرتے ہوئے بھی, بیماری میں بھی, خوشی میں بھی, اقتدار میں بھی, عروج میں بھی, زوال میں بھی, گمنامی میں بھی, شہرت میں